فاسٹنگ ڈسٹنگش کیسے کرتی ہے ود ادر کانسیپٹ آف عبادت کے جو دوسرے تصورات ہیں، جیسے نماز ہے، حج ہے، یہ ہماری دوسری پریکٹسز ہیں۔ روزہ ایک ایسی پریکٹس ہے خدا کے قریب، خدا کے تصور کو اجاگر کرنے کے لیے۔ تو اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ خدا کہتا ہے کہ آپ کے معاملات، آپ کے رویے، آپ کی ڈیلنگ، آپ کی دست بدھ سے دوسرا انسان اس وقت تک نہیں بچ سکتا، آپ ظلم کرنے سے اس وقت تک نہیں بچ سکتے جب تک آپ میں یہ احساس جاں گزی نہ ہو جائے یو آر بینگ واچڈ اینڈ آبزروڈ بائی آل مائٹی اللہ۔ آپ کو ہر وقت وہ دیکھ رہا ہے، آپ کو سن رہا ہے، نہ صرف دیکھ اور سن رہا ہے، آپ کے دل کے اندر اٹھنے والے بھید اور آپ کی خواہشات تک سے وہ واقف ہے۔ یہ چیز جاگزی کرنے کے لیے یہ تصور اس نے یہ روزے کی جو عبادت ہے یہ ہم پر فرض کی اور کہا یہ اتنی اہم عبادت ہے، میں نے تمام امتوں پر روزہ فرض کیا، اور مقصد یہ ہے کہ اس عبادت میں خالصتاً اللہ کے لیے عبادت ہوتی ہے، اس میں ریاکاری نام کی کوئی چیز نہیں۔ جیسے کہ ہم جب کوئی مال تقسیم کرتے ہیں تو ممکن ہمارے ذہن میں یہ ہو کہ لوگوں میں غنی مشہور ہو جاؤں، یا میں کوئی مفادات اٹھانا چاہتا ہوں، معاشرے سے سیاست میں آنا چاہتا ہوں، تو میرا مقصد تو گویا اقتدار اور سیاست اور چیزیں ہو گئیں۔ اللہ کی رضا تو نہیں ہے وہ جو میں تقسیم بھی کر رہا ہوں، اس لیے فوٹو بھی کھنچواتا ہوں، چیز بھی تقسیم کر رہا ہوں، ساتھ کہتا ہوں ویڈیو بننی چاہیے اور صبح ساری اخباروں میں آنی چاہیے۔ تو یہ نہیں، اگر اللہ پیش نظر ہے خالصتاً تو وہ تو کہتا ہے میرے بندے تو اس انداز سے تقسیم کرتے ہیں کہ دوسرے ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا، یا دوسرے کی عزت نفس کو اتنا ملوث خاطر رکھتے ہیں کہ وہ دیتے وقت یہ ظاہر ہی نہیں ہوتے، ایسا پردے سے دیں گے کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، چونکہ خالصتاً آپ مجھے دے رہے ہیں پیسے۔ تو اللہ کہتا ہے اس وقت ہر چیز کو مائنس کر کے رکھ دو۔ تو یہ خالق کائنات کے کیسے انداز ہیں۔ جب میں جگہ جگہ کہتا ہوں نا اسلام کتنا ایلیویٹڈ ریلیجن ہے، تو میں اس کا جواز پیش کرتا ہوں، حقائق کی روشنی میں بتاتا ہوں کہ بتائیں کہ ساری دنیا ریاکاریوں سے بھری ہوئی ہے۔ آپ جس کو ہم یہ ڈیولپڈ ورلڈ کہتے ہیں، ترقی یافتہ دنیا کہتے ہیں، ساری دکھاوے ریاکاریوں سے بھری ہوئی ہے۔ خالصتاً خالق کائنات کو پیش نظر رکھ کر دل سے صرف اور صرف اس کے آگے جھکنا، اسی کے لیے پیسے خرچ کرنا اور اسی کے خوف کے تابع کسی کا استحصال نہ کرنا، یہ ہے مومن کی شان، یہ ہے متقی کی شان، اور یہ ہے خلیفۃ الارض کی شان۔ اسی لیے اس نے کہا کہ جو روزہ دار ہوگا اس کو پھر میں ریوارڈ کیسے کروں گا، میں ہی کروں گا، حالانکہ ریوارڈ سب کو اس نے کرنا ہے۔ اس کو خاص طور پر کہتا ہے کہ روزہ دار کو میں ریوارڈ کر رہا ہوں کیونکہ یہ روزہ صرف اور صرف میرے لیے تھا، اس کے لیے میں نے جنت کا دروازہ ہی الگ بنایا ہے۔ کہوں گا کہ روزہ دار آج اس سے داخل ہوں، بھلا وہ دروازہ کیسا ہوگا؟ وہ کوئی معمولی دروازہ ہوگا، وہ خالق کائنات کا بنایا ہوا دروازہ، اور اپنے پسندیدہ ترین بندوں کا بنایا ہوا جن سے وہ راضی ہو چکا ہے، اور اس کے بعد جس دروازے کے بعد جہاں وہ داخل ہوں گے وہ ذرا جنت کا اندازہ لگائیں کہ کس کیٹیگری کی جنت ہوگی۔ تو یہ ہے روزہ، اور یہ ہے اس کے انداز، اور یہ ہے اس کی معراج، اور اس میں سارے کا سارا چونکہ ربط و تعلق خدا کی ذات سے ہے، اس کی وحدانیت کو مانا، اس کی آپ نے سوورینٹی کو تسلیم کیا، اس کو قادر مطلق مان لیا، اس کو آپ کے دلوں کے بھید جاننے والا مان لیا، اور اس کی صفات کا حامل کسی اور شخص کو نہیں مانا، اور اس کو اکبر مان لیا، تو گویا کہ آپ توحید پرست ہو گئے، آپ توحید کے صحیح تصور سے واقف ہو گئے۔ لیکن میں بتاؤں وہ شخص کمپلیٹ ہو گیا جس نے خالق کائنات کو راضی کر لیا، خواہ وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو، خواہ چھوٹے گھر میں رہتا ہو، خواہ وہ کسی دنیاوی امتحان میں کامیاب ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ جس نے اس کو راضی کر لیا اس نے دنیا کا سب سے بڑا امتحان پاس کر لیا، جو کہ سپر پاور کا حکمران بھی شاید اس مرتبے تک نہ پہنچے جس مرتبے تک وہ انسان پہنچ جاتا ہے۔
جو خال کی رضا سے سرفراز ہو جائے.